قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی تم پر کوئی آزمائش آتی ہے، فرمایا فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے، وہ تمہارے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے، اور وہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آگے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ میرا رب ہر گناہ پر پکڑ بھی نہیں فرماتا، اکثر گناہ تو وہ معاف فرما دیتا ہے، اور اگر وہ ہر گناہ پر پکڑتا تو اس روئے زمین پر ایک بھی انسان انسانی شکل میں نہ رہتا، کسی کا چہرہ مسخ کر دیا جاتا، کوئی خنزیر اور سور کی طرح بنا دیا جاتا، کسی کے اوپر زلزلے طوفان سیلاب آتے، ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا اگر اللہ ہر گناہ پر پکڑ فرماتا۔ لیکن فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اکثر گناہ میرا رب معاف فرما دیتا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین سراسر خیر خواہی ہے، دین بہلائی کا نام ہے، دین نصیحت کا نام ہے۔ حضرت معقل بن یسار صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ مسلمانوں پر کسی کو حکمران بناتا ہے، جب کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت عطا کرتا ہے، اس کو ایک درجہ عطا کرتا ہے، اور وہ نگہبان، وہ حکمران اگر رعایا کا خیال نہیں رکھتا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص کل قیامت والے دن جنت تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعی وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک گھر کا سربراہ ہے، اس سے گھر کے اندر جو ماتحت اس کے انڈر ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک والد سے اس کی اولاد، اس کے بیٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک والدہ اس سے اس کی اولاد، اس کی بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک پڑوسی اس سے اپنے دوسرے پڑوسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک حکمران ہے، صدر ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلکم مسئول، ہر ایک تم میں سے نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا خیر فی قوم لیسوا بناصحین، فرمایا اس قوم کے اندر کوئی بہلائی نہیں ہے کہ جس قوم کے اندر خیر خواہ نہ ہو، لوگوں کو نصیحت کرنے والے نہ ہوں، لوگوں کو یاد دہانی کرانے والے نہ ہوں۔ اور فرمایا لا خیر فی قوم لا یحبون النصح، اور اس قوم کے اندر بھی کوئی بھلائی نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر کوئی خیر نہیں ہے کہ جو نصیحت کو پسند نہیں فرماتے، جو یاد دہانی کو پسند نہیں کرتے،
ان کے اندر کوئی خیر خواہی کوئی بھلائی نہیں ہے. جب تک امت Non so quanti anni perché c'è proprio un cavolo. جب تک امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، جب تک امت اپنے اس کاز پر اپنے اس کام پر رہی یہ امت محفوظ رہی. اور جب اس امت نے امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا و نہی عن المنکر اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا، امانت کے اندر خیانت کر دی، تو میرے نبی نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب حکومت نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے گی، جب باغ ڈور ایسے لوگوں کے حوالے کر دی جائے گی کہ جو اس کے مستحق نہ تھے، فرمایا فانتظر الساعہ، تو پھر اس وقت قیامت کا انتظار کرو، قیامت کا انتظار کرو. کسی نے لکھا کہ 1000 لوگوں کے مرنے سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا کہ جتنا بڑا نقصان ایک نااہل انسان کو ذمہ داری دینے سے ہوتا ہے. 1000 کیا 1,00,000 لوگوں کے مرنے سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا کہ جتنا بڑا نقصان کسی نااہل کو اس کی ذمہ داری دینے سے ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. اور اس بات کا مشاہدہ میں اور آپ اپنے ملک کے اندر کر سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کو نقصان اور کیسے اس کے ساتھ